السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی المحجۃ البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا هالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اسباب الفتن، اصول ایمان کی شرح اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ہر ہفتہ کی جاتی ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے اسباب الفتن، یعنی فتنوں کے اسباب۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی اہم قول پیش کیا ہے، جسے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر نقل کیا ہے۔ آئیے پہلے وہ قول پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں مصنف عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال کیف انتم اذا لبستکم فتنہ یربو فیہا الصغیر ویحرم فیہا الکبیر وتتخذ سنة یجری الناس علیہا فاذا غیر منها شیء قیل ترک السنة قیل متى ذلك یا ابا عبد الرحمن قال اذا کثر قراؤکم وقل فقہاؤکم وکثرت اموالکم وقل امناؤکم والتمست الدنیا بعمل الآخرہ وتفقها لغیر الدین، رواہ الدارمی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں دونوں طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، سابقین اولین میں سے ہیں، اور غالباً یہ چھٹے شخص ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ صاحب السیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تمام غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ سن 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور بڑے ہی مشہور صحابی، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، نیک، دیندار، اللہ ترس انسان تھے، اور فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قاری ہیں قرآن کریم کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، انہی میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا، اذا لبستکم فتنہ، جب تمہیں فتنہ چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ جیسے انسان لباس پہنتا ہے تو اس کے اندر گھر جاتا ہے اور اس کے جسم کا حصہ نظر نہیں آتا، ایسے ہی چاروں طرف سے انسان جب فتنوں کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ یہاں کسی خاص فتنے کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ عام فتنہ، مال کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، شہوات کے فتنے، شبہات کے فتنے دین کے معاملے میں، بیویوں کے فتنے، منصب کے فتنے، اور ہزاروں فتنے آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ بدعات کے فتنے، کفر و شرک کے فتنے، یہ سب فتنے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یربو فیہ الصغیر، اس فتنے کے اندر چھوٹا بڑا ہو جائے گا یا پروان چڑھے گا، ویحرم فیہ الکبیر، اور بوڑھا، اور جو بڑا آدمی ہوگا بوڑھا ہو جائے گا، یعنی اس کی پوری زندگی لوگوں کی فتنے کے اندر گزرے گی، اسی بدعات کے اندر، اسی خرافات کے اندر، اسی رسم و رواج کے اندر، انہی چیزوں کے اندر انسان کی پوری زندگی گزرے گی۔ وَتُتَّخَذُ سُنَّةً يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا، ان فتنوں کو لوگ سنت بنا لیں گے، لوگ اس پر چلیں گے، عمل کریں گے، یعنی وہ سنت بن جائے گی، وہ عمل سنت بن جائے گا، حالانکہ وہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہوگا، بدعت ہوگی، رسم و رواج ہوں گے، خرافات ہوں گے، لیکن اس قدر لوگوں کا اس پر عمل ہوگا کہ انسان اسے سنت سمجھ کر کے کرے گا، اور انسان اسی میں بوڑھا ہو جائے گا، یعنی اس کی ولادت سے لے کر کے وفات تک سب کے ہاں پورے معاشرے کے اندر وہ بدعت اور وہ خرافات پائی جائے گی۔ فَإِذَا غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ، جب اس میں سے کوئی چیز بدل دی جائے تو کیا لوگ کہیں گے ترک سنت، سنت چھوڑ دی گئی، اللہ المستعان۔ یہ صورتحال ہو جائے گی کہ لوگ
جب انہیں اس بدعات سے منع کریں گے اور اسے چھوڑنے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو سنت چھوڑی جا رہی ہے، نئی چیز بلائی جا رہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ہم تو برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، صدیاں گزر گئی اس عمل کو کرتے ہوئے، لوگ اسی عمل کو جو لوگوں سے وراثت میں ملے گا اسی کو لوگ سنت سمجھ بیٹھیں گے۔ حالانکہ سنت اس چیز کا نام نہیں ہے، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا، آپ کے قول کا، آپ کے فعل کا نام سنت ہے۔ وہ سنت ہے، وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ دین وہ نہیں ہے، سنت وہ نہیں ہے جو لوگ اپنا لیں، جس پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اسے اگر وہ کتاب و سنت سے اس کی دلیل نہیں ہے تو وہ سنت نہیں بن سکتی، چاہے صدیاں اس کے اوپر عمل لوگ کرتے رہے ہوں، اسے بدعت ہی کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیے بدعت کی عمر سنت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، سنت کا تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے، بدعتیں آپ کے بعد ایجاد کی جاتی ہیں، لہذا بدعت کتنی بھی پرانی ہو جائے سنت سے زیادہ پرانی نہیں ہو سکتی۔ جی اگرچہ لوگ کچھ بھی کہیں کہ ہم برسوں سے عمل کرتے چلے آ رہے، صدیاں گزر گئی، لیکن سنت پرانی ہوتی ہے، سنت ہی اصل ہے، سنت ہی اصل ہے۔ تو اس قدر بدعات ہوں گی، اس قدر خرافات لوگوں کے معاشرے کے اندر یا لوگوں کے یہاں پائے جائیں گے کہ لوگ کیا کریں گے، لوگ اسی کو سنت سمجھ بیٹھیں گے۔ کس چیز کو؟ یعنی بدعات اور خرافات کو۔ آج دیکھیں کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر کفریہ بدعات رائج ہیں۔ اللہ کے بارے میں اکثر لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، کفریہ عقیدہ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ بشر نہیں ہیں، یہ سب کفریہ عقیدے ہیں، یہ سب کفریہ بدعات ہے جو آج معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو اس کے خلاف بلایا جائے کہ یہ سب حرام ہے تو کہیں گے دیکھیے یہ تو ہمارے آبا و اجداد کا عقیدہ تھا، ہم تو اسی عقیدے پر پلے اور بڑھے ہیں اور آپ کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ انہی کی بات نہیں ہوتی ہے، کتاب و سنت کی بات پرانی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے ہمارے معاشرے میں کس قدر بدعات اور خرافات پیدا ہو گئی ہیں۔ نمازوں کے اندر بدعات، نماز انسان شروع کرتا ہے کس طریقے سے، نیت کرتا ہے زبانی، وضو کے اندر بدعات، آپ دیکھیں نماز کے اندر بدعات، نماز کے بعد بدعات، کتنی آج بدعات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے۔ جنازے کی بدعات، ولادت کے متعلق کس طریقے سے بدعات کی جاتی ہیں، قبروں کی بدعات، قبروں کو پختہ کرنا اور قبروں کو چراغاں کرنا، یہی نہیں بلکہ قبروں پر لوگ جا کر کے سجدے کرتے ہیں، وہاں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، یہ سب کے سب شرک کے زمرے کے اندر ساری باتیں آتی ہیں۔ تو آج شرک اور بدعات و خرافات نے اس قدر یعنی لوگوں کو گھیر رکھا ہے کہ اگر اس کے خلاف لوگوں کو بلایا جائے تو ان پر غلط الزام لگایا جاتا ہے، انہی کو کہتے ہیں یہ تو نیا دین لے کر کے آئے ہیں، یہ تو نئی چیز لے کر کے آئے ہیں، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، اور اس طریقے سے برے برے القاب ان کو دیے جاتے ہیں۔ یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، نہ جانے کہ کتنے برے برے القاب سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے اگر انہیں توحید اور سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ آج یہ صورتحال ہو گئی۔ قضائے عمری آپ دیکھیں، لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، اس طریقے سے آپ دیکھیں شب معراج، شب برات اور عید میلاد النبی، اور اس طریقے سے کسی کی وفات پر آپ دیکھیں یعنی اس کا جنم دن منانا، یعنی کسی کا اس کی وفات پر اس جو ہے تیجا کرنا، 40واں کرنا، عرس منانا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں کتنی بدعات ہے جس میں انسان پلتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور اسی کو سنت سمجھ بیٹھتا ہے، یہی سنت ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں خرافات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں۔ اصل وہ ہے جس کا تعلق کتاب و سنت سے ہو، قرآن و حدیث سے ہو، سلف صالحین کے عمل سے ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا کتاب و سنت کا، لوگوں کے پاس جہالت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا میں شرک پیدا ہوا جہالت کی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر۔ تو جب سنت کا علم نہیں ہوتا، کتاب اللہ سنت رسول کا علم نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے بدعات، خرافات
اور شرکیہ اور کفریہ باتیں لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اصل دین یہ نہیں ہے، دین وہ ہے ما قال اللہ قال رسول، جو اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا، صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا۔ ہر وہ عمل جس کی سند اللہ کے رسول سے نہیں ملے گی، سلف صالحین سے نہیں ملے گی، وہ بدعت کہلائے گی، وہ بدعت کہلائے گی۔ اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اتارا دین سے دلیل ہونی چاہیے، وہی سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ وہ عمل کرنا انسان کے لیے جائز ہوتا ہے، وہ عمل جائز نہیں ہوتا جو انسان ایجاد کر لے جو بلا دلیل ہو۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کہ اس میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا اور جوان آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اسی کو سنت سمجھ کر کے لوگ کرتے ہیں، اور کتنی سنتیں لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔ اور اگر ان بدعات کے خلاف بلائے جائے تو کہتے یہ دیکھو یہ تو نیا دین لے کر کے آ رہے ہیں، یہ تو نئی چیز لے کر کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کریں گے تو نئی کی چیز نہیں ہوتی ہے، اور دین تو پرانا ہے۔ جی لوگوں نے پوچھا یہ کب ہوگا ابو عبد الرحمن، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو کنیت تھی ابو عبد الرحمن تھی۔ قال تو انہوں نے کیا فرمایا، اذا کثر قراؤکم، جب تم میں سے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے، وقل فقہاؤکم، اور فقہا کم ہو جائیں گے، یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے، دین میں تفقہ رکھنے والے کم ہو جائیں گے، اور علم کے دعوے دار زیادہ ہو جائیں گے، اور علم ان کے پاس نہیں ہوگا، بہت معمولی سا علم ہوگا، فتوے دیں گے لوگوں کو، لوگ ان کو اپنا رئیس اور سردار بنا لیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ان کے پاس ہوگا معمولی علم، ایسا نہیں کہ علم نہیں ہوگا، معمولی علم ہوگا، کچھ پڑھے لکھے ہوں گے، کتابوں کو پڑھ کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، اور استاد سے علم نہیں حاصل کریں گے، اپنے آپ کو عالم کہیں گے، فقاہت نہیں ہوگی، نصوص نہیں سمجھیں گے، قرآن کی جو آیتیں اس کا مطلب کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا، اس کو نہیں سمجھیں گے، وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ۔ اور صحابہ، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال کو چھوڑ دیں گے، ان کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، اور ان کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو نہیں سمجھیں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک دم جاہل ہوں گے، ایک دم ان پڑھ ہوں گے، اور کچھ بھی انہیں معلوم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا ان کے پاس علم ہوگا، پڑھے لکھے بھی ہوں گے ان میں سے، لیکن جو کتاب و سنت کے سمجھنے کا اصول ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اپنے فہم کے مطابق سمجھیں گے، منمانی تعویل کریں گے کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی، لوگوں کی آراء پوچھیں گے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہ آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے۔ لوگوں کی عقلوں کے مطابق قرآن کی تفسیر کریں گے، حدیثوں کو اپنی عقل کے مطابق سمجھیں گے، منمانی تعویل کریں گے، ان کے پاس دینی سوجھ بوجھ نہیں ہوگی۔ حالانکہ دین کی سمجھ بہت بڑا خیر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا من یرد اللہ بخیر وفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کو اللہ رب العالمین دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین سمجھنا یہ ضروری ہے۔ چند آیتوں کو یاد کر لینا، چند حدیثوں کو یاد کر لینا اور اس کا معنی اور مفہوم نہ سمجھنا، یہ علم نہیں ہے، یہ دینی فقہ اور بصیرت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ بصیرت کے ساتھ دین کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ تو بصیرت ہونی چاہیے انسان کے پاس، دینی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، نص کا مطلب کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے، ناسخ منسوخ کیا ہے، اس کے اندر پہلے کی بات کیا ہے، بعد کی بات کیا ہے، یہ مطلق ہے، مقید ہے، یہ عام بات ہے یا خاص ہے، یہ سارا گہرا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے، تبھی انسان لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتا ہے۔ چند آیتیں اور حدیثیں یاد کر لینے سے انسان عالم نہیں بن جاتا ہے، اسے آپ قارئ کہہ سکتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والا وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دین کی سمجھ، نصوص کو، حدیث کو سمجھنا صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر یہ بہت ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا کثر قراؤکم وقل فقہاؤکم وکثرت اموالکم، مال بہت زیادہ ہو جائیں گے تمہارے پاس، یعنی مال کا فتنہ ہوگا، لوگ مال کے پیچھے پڑے رہیں گے،
اور مال کی تلاش میں ہمیشہ سرگردہ رہیں گے، اللہ کے دین کا علم اور اس کی سمجھ نہیں حاصل کریں گے، علماء کے پاس نہیں جائیں گے، علماء سے علم حاصل نہیں کریں گے، مال کے پیچھے پڑے رہیں گے اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق وہ فتوے دیں گے اور اسی کو دین سمجھ بیٹھیں گے۔ وَقَلَّ مَنَاوَكُمْ، اور امانت دار کم ہو جائیں گے۔ آپ مال رکھیں گے کسی کے پاس، وہ خیانت کر جائے گا، حصی خیانت بھی ہوگی، معنوی خیانت بھی ہوگی۔ حصی خیانت یہ ہے کہ آپ کسی کو مال دے دیں اور وہ مال میں خیانت کر جائے، مال واپس نہ کریے، حصی خیانت ہے۔ معنوی خیانت یہ ہے کہ دین کے اندر خیانت کرنا، دین کی سمجھ اور سوجھ بوجھ نہ حاصل کرنا، دینی بصیرت نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو دین کی دعوت دینا، علم نہ ہونے کے باوجود بھی بلانا لوگوں کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ معنوی خیانت ہے۔ یہ معنوی خیانت ہے۔ پورا دین امانت ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا اسی طریقے سے ہمیں دین پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ دینی خیانت ہوتی ہے، معنوی خیانت ہوتی ہے کہ انسان قطر بیعت کرتا ہے، صحیح بات کا اسے علم نہیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے، اپنی ہی سمجھ کو معیار سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قَلَّ مَنَاوَكُمْ، امانت دار کم ہو جائیں گے، دین کی امانت ان کے پاس نہیں رہے گی، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لیں گے، دین کے اندر خیانت کریں گے، بدعت و خرافات آ جائیں گے، کمی بیشی کر دیں گے دین کے اندر، اور جیسا چاہیں گے ویسا دین پر عمل کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب امانت داری کی کمی کی بات ہے۔ وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِأَمْرِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے عمل سے دنیا تلاش کی جائے گی، دنیا تلاش کی جائے گی، یعنی اگر وہ علم حاصل بھی کریں گے تو مقصد دنیا ہوگا، دنیا کے لیے ریاکاری کے طور پر کہ لوگ ہمیں عالم کہیں، دنیا مل جائے، منصب مل جائے، عزت اور شہرت مل جائے، مرتبہ مل جائے، مقام لوگوں کی نظروں میں ہمارا ہو جائے، یہ لوگوں کا مقصد ہوگا۔ تو کریں گے دنیا آخرت کا کام، لیکن اس کے بدلے دنیا ان کا مقصد ہوگا کہ دنیا انہیں مل جائے، آخرت مقصد نہیں ہوگا۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ کبھی کبھی ریاکاری نفاق کے درجے کی ہو جائے گی، اگر ایمان کے اندر یہ چیز آ جائے تو بڑا نفاق ہے یہ، اور انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عمل سے متعلق ہے تو یہ ریاکاری ہے، یہ بھی شرک اصغر ہمارے نبی نے فرمایا، کبھی شرک خفی تو کبھی شرک اصغر قرار دیا اس کو، چھوٹا شرک، لیکن یہ بھی شرک ہے۔ یہ ریاکاری بھی کیا شرک ہے کہ انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرے لیکن مقصد دنیا ہو، پیسہ کمانا ہو، مال کمانا ہو، منصب کمانا ہو، شہرت کمانا ہو، یہ اس کا مقصد ہو، لوگوں سے لڑائی کرنا، مناظرے کرنا، جھگڑے کرنا، مجادلہ کرنا، لوگوں پر روب جمانا، جاہلوں پر کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ اس کا مقصد ہو، تو آخرت کے عمل سے گویا کہ وہ دنیا چاہتا ہے۔ بہت بری کمائی ہے، بہت برا عمل ہے یہ۔ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کے علاوہ کے لیے سمجھ حاصل کی جائے گی، یعنی دین کی سمجھ نہیں ہوگی، دنیا داری کے لیے کوشش کریں گے، دنیا کے لوگ پیچھے پڑے رہیں گے، دنیا کمانے کے حربے اور استعمال کریں گے، اور دنیا کیسے کمائی جائے، دنیا کے بارے میں خوب محنت کریں گے، خوب کوشش کریں گے، لوگوں سے خوب پوچھیں گے، اس کی پڑھائی کریں گے، اسی کے پیچھے لگے رہیں گے، اور آخرت ان کا مقصد نہیں ہوگا، دنیا مقصد ہوگا یہ۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عظیم بات کہی ہے، اور یعنی کتنا یہ فٹ آتا ہے آج کے ہمارے معاشرے پر، آج کے ہمارے لوگوں کے اوپر کس قدر یہ ان کی بات فٹ آتی ہے کہ آج ہمارا یہی دستور بن گیا ہے، آج ہی حقیقت بن گئی ہے۔ مکمل ترجمانی کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کس قدر لوگ یعنی اس طریقے سے ہو جائیں گے کہ لوگ سنتوں کو بدعت اور بدعت کو لوگ سنت سمجھ بیٹھیں گے، اور دنیا چاہیں گے آخرت کے عمل سے، اور دین کا علم حاصل کریں گے، لیکن ان کا مقصد کیا ہوگا؟ دنیا داری ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا علم کے دین کا علم حاصل کریں، ہمارے طلب علم کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، دنیا مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کریں، کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہو یا عبادات ہو یا اعمال ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہمیں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر اخلاص ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دیتا ہے، علم کے اندر برکت ہوتی ہے، انسان کے پاس فقاہت آتی ہے، سوجھ بوجھ آتا ہے،
اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا لیتا ہے۔ تو بڑی اہم بات فرمائی یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انسان یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس طریقے کی صورتحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی سنت پر توحید پر قائم رکھے، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، ریاکاری سے، نفاق سے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، سنتوں پر قائم رکھے، یہی ہمارے لیے اصل ہے۔ بدعات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ بدعات گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بدعات پر کتنا انسان چاق و چوبند ہوتا ہے، لیکن سنت کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے تو عمل نہیں کرتا ہے، لیکن بدعات پر بڑا حریص ہوتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے بدعات کے لیے، لیکن سنت کے لیے عمل نہیں کرتا۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، یہ سب شقاوت ہے، بدبختی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔